السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل تفسیر انسائٹس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ المائدہ کی آیات 83 تا 86۔ تو آج ہم جانیں گے ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ما جو انزل نازل کیا گیا إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَرَىٰ آپ دیکھتے ہیں، أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وہ بہتی ہیں، مِنَ الدَّمْعِ آنسوؤں سے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، وہ بہتی ہیں آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے کہ عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو، ان کے حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا یقیناً تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین شہادت دینے والوں کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور کیا ہے ہمیں، لا نؤمن کہ نہ ہم ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، وما جاءنا اور اس پر جو آیا ہمارے پاس، من الحق حق، ونطمع اور ہم توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، ان یدخلنا یہ کہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین صالحین کی قوم کے ساتھ، قوم صالحین کے ساتھ۔ اور ہمارے لیے کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے،
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرما دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ پھر بدلے میں دے گا ان کو اللہ بِمَا قَالُوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، جنات ایسے باغات، تجری جاری ہیں، چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، وذالک جزاء المحسنین وذالک اور یہ جزا ہے یا بدلہ ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کا یا کی۔ تو اللہ نے انہیں اس قول کے بدلہ میں عطا فرمائے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ جہیم دوزخ ہو گیا، اور اصحاب والے یا صاحب جہیم ہے یا صاحب دوزخ ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ جو آیت نمبر 83 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ یعنی جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ اور نجاشی کے کردار کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ مشرکین مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر 5 نبوی میں جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ اس وقت کی بات ہے، مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو مشرکین مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ قریش مکہ کے شاہ حبشہ کے ساتھ تجارتی مراسم تھے۔ ان کا ایک وفد ان کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا اور چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے اپنا معاملہ یا فیصلہ پیش کریں گے تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے اور سفارش بھی کریں گے۔ جب وہ نجاشی کے سامنے دربار میں پیش ہوئے یعنی قریش مکہ، انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا، درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن جو نجاشی تھا وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہ سنوں میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو بلایا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اپنا نمائندہ منتخب کیا مسلمانوں نے، اور حضرت جعفر طیار نے اس کے سامنے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب نجاشی نے سوال کیا تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی اس کے متعلقہ آیات پڑھی۔ یہ آیات سنتے ہی نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو تم نے کہا بالکل سچ کہا۔ نجاشی کے اس تبصرہ پر درباری بھی برہم ہوئے اور جو قریش مکہ تھے
جو سفارش لے کے گئے تھے کہ ہم انہیں واپس لے آئیں گے، ان کی امیدیں بھی ماند پڑ گئیں، ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، مگر نجاشی نے کسی کی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلی اجازت دے دی، اور وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر واپس آنا پڑا۔ اس واقعہ کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو اس وقت ان پر رکت طاری ہو جاتی، آنسو بہنے لگتے اور زبان سے یعنی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین کہنا شروع کر دیتے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ نجاشی نے بھی جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت کی سورہ مریم کی تو نجاشی کی بھی داڑھی تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، وہ رونے لگے اور پھر کہا کہ میں کبھی بھی کسی صورت میں تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی فوت ہوا، نجاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا۔ اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اگلی آیات میں یعنی جو نصارہ ہیں وہ بھی اہل کتاب تھے، اور مدینہ کے یہود اور ان کے سردار بھی اہل کتاب تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویہ کے لحاظ سے ان میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی فرق کو سابقہ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب اور توحید کا دعویٰ رکھنے کے لحاظ سے یہود کو بھی چاہیے تو یہی تھا کہ وہ عیسائیوں کی طرح مشرکین کے بجائے مسلمانوں کے قریب تر ہوتے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ یہود نے اللہ کی ان آیات کو جھٹلایا جو تورات میں موجود تھی، لہٰذا ایسے بد کردار لوگوں کی سزا دوزخ ہی ہو سکتی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یعنی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے انہیں کیا ہوگا یا وہ کیا ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔